کہتے ہیں پیسہ وہ چیز ہے جو ہاتھ میں ہو تو اڑ جاتا ہے اور نہ ہو تو رالا جاتا ہے، مگر اصل کمال اس گھر میں ہوتا ہے جہاں پیسہ جیب میں نہیں عقل میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو خاندانوں کی، ایک جو خرچ کو شان سمجھتا تھا اور دوسرا جو بچت کو عزت۔ انجام ایسا کہ محلے بھر کو سبق مل گیا۔ گلشن شہر کے ایک ہی محلے میں دو خاندان رہتے تھے، ایک تھا نواب خاندان اور دوسرا صدیقی خاندان۔ دونوں گھروں کے دروازے آمنے سامنے تھے مگر سوچیں زمین آسمان کا فرق رکھتی تھیں۔ نواب صاحب خود کو واقعی نواب سمجھتے تھے، حالانکہ نوکری ایک عام سی تھی، تنخواہ محدود مگر خواب شاہی۔ ان کا اصول سادہ تھا، آج ہے تو آج اڑاؤ، کل دیکھا جائے گا۔ نواب صاحب کی بیگم نوشین خرچ کے معاملے میں ان سے دو قدم آگے تھیں۔ نیا ڈیزائن آیا نہیں کہ پرانا سوٹ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا۔ بچوں کی فرمائش پر مہنگے جوتے، برانڈڈ بیگز اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی پارٹی لازمی۔ دوسری طرف تھے صدیقی صاحب، سادہ طبیعت، خاموش مزاج اور حساب کتاب میں ماہر۔ ان کی بیوی صدیقی بیگم گھر کی سی ایف او تھیں۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ضرورت اور خواہش میں فرق نہ سمجھا تو جیب ہمیشہ خالی رہے گی۔ صدیقی خاندان میں چیزیں سادہ تھیں مگر دل خوش۔ پرانے فرنیچر کو پالش کر کے نیا بنا لیا جاتا، کپڑے سلوائے جاتے اور بچوں کو سکھایا جاتا کہ چیزیں سنبھال کر رکھنا بھی ایک ہنر ہے۔ محلے میں اکثر نواب خاندان کی چمک دمک کے چرچے ہوتے۔ نئی گاڑی، مہنگا موبائل، بچوں کے لیے نجی اسکول اور ہر تہوار پر بڑا خرچ۔ لوگ کہتے، واہ بھائی نواب صاحب، زندگی ہو تو ایسی۔ صدیقی صاحب مسکرا کر سنتے اور بس اتنا کہتے، اللہ کا شکر ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک دن محلے میں اعلان ہوا کہ کمیٹی کا سالانہ فنکشن ہوگا۔ نواب خاندان نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس بار یادگار انٹری ہونی چاہیے۔ نواب صاحب نے کرائے پر بڑی گاڑی لی، بچوں کے لیے میچنگ ڈریسز، بیگم کے لیے خاص میک اپ آرٹسٹ۔ فنکشن نے واقعی سب کی نظریں نواب خاندان پر تھیں، مگر اس چمک کے پیچھے ایک حقیقت چھپی تھی، کریڈٹ کارڈ حد سے زیادہ استعمال ہو چکا تھا اور تنخواہ ابھی آنے میں وقت تھا۔ اسی دوران صدیقی خاندان سادہ لباس میں آیا مگر خوش اخلاقی اور سکون کے ساتھ۔ بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا اور صدیقی بیٹی نے تقریر میں کہا، اصل امیری دل کا سکون ہے، چیزوں کی تعداد نہیں۔ تالیاں بجیں مگر نواب صاحب نے کان میں سرگوشی کی، باتیں کرنا تو مفت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نواب صاحب کی نوکری میں مسئلہ ہو گیا، تنخواہ دیر سے آنے لگی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کچھ دن کی بات ہے، مگر پھر قسطیں، بل، اسکول فیس، سب اکٹھا ہو گیا۔ بیگم نوشین پہلی بار پریشان نظر آئیں۔ الماری بھری تھی مگر دل خالی، اتنے کپڑوں کے باوجود پہننے کو کچھ نہیں اور اتنے خرچوں کے باوجود جیب میں کچھ نہیں۔ ادھر صدیقی خاندان نے اسی وقت اپنی چھوٹی سی بچت سے گھر کی مرمت کروائی، بچوں کے لیے کتابیں لیں اور ایک مختصر سی عید کی تیاری بھی کر لی۔ ایک دن نواب صاحب شرمندہ سے انداز میں صدیقی صاحب کے دروازے پر کھڑے تھے، بھائی کچھ دنوں کے لیے مدد چاہیے تھی۔ صدیقی صاحب نے نہ سوال کیا نہ طنز، بس اندر بلایا، چائے پلائی اور جتنا ممکن تھا مدد کر دی۔ ساتھ ہی نرمی سے کہا، خرچ کرنے میں برکت تب آتی ہے جب حساب ساتھ ہو۔ یہ جملہ نواب صاحب کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس دن کے بعد نواب خاندان میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ بیگم نوشین نے پہلی بار لسٹ بنا کر خرچ کیا، بچوں کو سمجھایا کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی، غیر ضروری پارٹیوں کو ملتوی کیا گیا۔ کچھ مہینوں بعد نواب صاحب نے خود محسوس کیا کہ سکون بڑھ رہا ہے، جھگڑے کم ہو رہے ہیں اور نیند بہتر ہو گئی ہے۔ ایک شام نواب صاحب نے صدیقی صاحب سے کہا، ہم نے سمجھ لیا، فضول خرچی صرف پیسہ نہیں سکون بھی کھا جاتی ہے۔ صدیقی صاحب مسکرائے، اور میانہ روی صرف بچت نہیں عزت بھی دیتی ہے۔ محلے میں اب چرچا بدل چکا تھا۔ لوگ کہتے، نواب خاندان بدل گیا ہے، اب سادہ مگر خوش۔ فضول خرچی وقتی شان دیتی ہے مگر مستقل پریشانی، میانہ روی خاموش ہوتی ہے مگر زندگی بھر کا سکون دیتی ہے۔